بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, F-35 پاکستان پہنچنے والے ہیں. 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس دیٹ آر کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ لیتھل, ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ اینڈ ون آف دا بیسٹ فائٹر جیٹس ان دا ہول ورلڈ اب پاکستان پہنچنے والے ہیں. کیسے پاکستان آئیں گے, یہ کیوں میں خوشخبری آپ سب کو دے رہا ہوں, اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس سے بھی آج آپ کو آشکار کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے ایک بڑا آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے. بڑے پیمانے پر انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کیا. کس ملک کے خلاف, اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اردن کے بادشاہ پاکستان موجود ہیں. فلسطین کو ریاست بنا لیا جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. اور اسرائیل کا وہ خواب جو تھا کہ فلسطین کو کبھی ہم ایک آزاد ریاست بننے نہیں دیں گے, وہ ہمیں چکنا چور ہوتا ہوا, ملیا میٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین, پاکستان نے قرارداد پر دستخط کر دیے ہیں اور اس وقت عالمی فوجیں تیار ہیں غزہ جانے کے لیے. مطلب اسرائیل کے برے دن شروع ہو چکے ہیں. ان کے لیے اگر آپ کہیں کہ وہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں تو دیٹ وڈ بی پریسائز اینڈ دیٹ وڈ بی کریکٹ. صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ غزہ کی تقسیم کس طریقے سے کی جائے گی اس حوالے سے بھی بین الاقوامی میڈیا نے کچھ ہنٹس دیے ہیں. دا گارڈین کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے, اور کچھ خدشات بھی ہیں پینٹاگون کو. ان خدشات کے حوالے سے بھی ناظرین آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے غزہ ڈیل کی بات کرتے ہیں. غزہ ڈیل کے حوالے سے بڑا یہ ایک جو ہے اچھا اقدام ہے جو کہ ہو رہا ہے, کیونکہ غزہ کے اندر بالآخر ہمیں خوشحالی واپس آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. انڈونیشیا کے 20,000 فوجی تیار ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, اور اب یہ ڈیل جو ہے غزہ امن ڈیل ہے, غزہ پیس ڈیل ہے, یہ آخری مراحل میں ہمیں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاکستان نے بھی اس قرارداد پر دستخط کر دیے ہیں اور اب فلسطین ایک آزاد ریاست بنے گی. 1967 کی جو سرحدی حدود مقرر کی گئی تھی اس حوالے سے اب فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر بنایا جائے گا. اور پھر پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک, تقریباً 150 ممالک نے تو فلسطین کو جو ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر یہاں پر خوشحالی چاہتے ہیں آپ لوگ تو پھر 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہی اس کا ایک حل ہونا چاہیے. ناظرین, صرف یہی نہیں بلکہ اردن کے بادشاہ جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں, اور اردن کے بادشاہ پاکستان میں موجود ہے تو اٹ مینز سم تھنگ بگ از گوئنگ ٹو بی پلانڈ. اردن کے بادشاہ پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی اہم ملک ہے, وہ ملک جس کی اسرائیل کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں. تو اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کوئی پلاننگ کر رہی ہے, اسرائیل کے خلاف کوئی خفیہ پلاننگ تیار کی جا رہی ہے یا پھر نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ناظرین اس وقت بین الاقوامی فورسز جو ہیں وہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے. غزہ میں 2 سال سے جو فلسطینیوں نے, اہل فلسطین نے وہاں پر برداشت کیا, جس طریقے سے انہوں نے بارودی مواد میں سانسیں لی, بارود کی فضاؤں میں سانسیں لی, جس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر بار کو قربان ہوتے ہوئے, ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے والدین کو, اپنے عزیز و اقارب کو جس طریقے سے انہوں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا, تو دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ سائن دیٹ فائنلی پیس از گوئنگ ٹو ہیپن ان غزہ. پیس وہاں پر آ جائے گا, امن وہاں پر آ جائے گا, جس کے لیے انہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں. ناظرین, امریکہ نے ایک آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے. آپریشن کس ملک کے خلاف سٹارٹ کی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے دا گارڈین نے, بین الاقوامی جریدے نے ایک خبر شائع کی ہے غزہ کے حوالے سے. غزہ کے حوالے سے ناظرین جو خبر شائع کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کو 2 زونز میں تقسیم کیا جائے گا. ایک ہوگا ریڈ زون اور دوسرا ہوگا گرین زون. گرین زون کے اندر بین الاقوامی فورسز وہاں پر موجود ہوں گی, امن کی فورسز وہاں پر موجود ہوں گی, اور دوسرا ریڈ زون وہ ملبے کا ڈھیر ہی رہے گا. اب غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے وہاں پر مصر موجود ہے, مصر کی مشینری موجود ہے, ترکیہ کی مشینری وہاں پر موجود ہے, اور وہاں پر ریہیبلیٹیشن کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن وہاں پر پیلسٹینین پولیس اور پیلسٹینین اتھارٹی کے رول کو ابھی تک واضح نہیں کیا گیا, اسی لیے اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. خیر, پاکستان جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر تیار ہے. غزہ جانے کے لیے پاکستانی فوج تیار ہے اور امید کرتی ہے کہ وہاں پر جلد امن کی صورتحال برقرار ہو جائے گی. اب ناظرین بات کرتے ہیں امریکہ کی. امریکہ نے ایک ملک کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. کس ملک کے خلاف ناظرین؟ وینزویلا کے خلاف آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے ایک اعلان کیا, اور ایکس پر یہ اعلان کیا تھا, اور اس اعلان میں انہوں نے کہا کہ منشیات کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. امریکن فلیٹس رواں دواں ہیں
اور ہمیں بڑی ایک گھمبیر صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے. اور صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ امریکہ کے ساتھ ساتھ روس نے بھی ایک تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، پچھلے چند مہینوں کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے یوکرین پر. اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ کیریبین سی میں امریکہ کا آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. ان کی ملٹری، ان کی نیوی اور ان کی ایئر فورس تینوں ایک ساتھ موو کر رہی ہے. اور وہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وینزویلا بھی مکمل طور پر تیار ہے. انہوں نے بھی اپنی کچھ دفاعی نمائش کی ہے. انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنے فائٹر جیٹس، اپنے جیمنگ سسٹمز، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز وہ ایکٹیو کر لیے ہیں، اینڈ دے آر ریڈی فار دی امریکن فورسز. تو ہمیں حالات ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب ناظرین بات کرتے ہیں روس کی. روس نے بھی ایک تاریخی، ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے. 400 سے زائد ڈرونز اور میزائلز کے تھرو جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے یوکرین پر، اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اور اس حملے کو تاریخ کا ایک بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک روس نے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا تھا کہ جس نے اتنے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا اور اتنے لوگوں کی ہلاکت کا وہ باعث بنا. ناظرین صرف یہی نہیں، بلکہ اب خوشی کی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ F-35 ہمیں پاکستان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب F-35 کیوں پاکستان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک پیکٹ ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. ہماری فورس ان کی فورس ہے، ان کی فورس ہماری فورس ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اندیا دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ F-35 کی ڈیل کو سعودی عرب کو دینے کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب اگلے ہی ہفتے سعودی عرب کے ولی عہد شاہ محمد بن سلمان کو دعوت دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. امریکہ میں ان کو دعوت دی گئی ہے، وہ جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور اس ڈیل پر بات چیت بھی ہوگی. اب اگر یہ F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو ہے، یہ ٹیکنالوجی سعودی عرب کے پاس آ گئی، مطلب یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی. اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی تو اس کا مطلب یہ ٹیکنالوجی چین کے پاس بھی چلی جائے گی. اور اسی بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا پینٹاگون کی جانب سے کہ چین یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا اگر یہ دفاعی ڈیل ہو گئی، اگر F-35 سعودی عرب کو مل گئے. تو اس لیے ناظرین ابھی حالات جو ہے وہ کشیدہ ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ پینٹاگون ایک جانب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی نہیں دینی چاہیے F-35 سعودی عرب کو، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں. اب ملاقات میں یہ واضح ہوگا، کیونکہ F-35 ایک تو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہیں، ون آف دا موسٹ لیتھل، ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ. اور سعودی عرب کو دینے کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر پاکستان بھی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. اب پاکستان کے پاس اگر وہ ٹیکنالوجی آ گئی تو اس کا مطلب پھر اسرائیل کی ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے گی، کیونکہ اسرائیل F-16 فائٹنگ فیلکن استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ F-35 بھی اسرائیل استعمال کر رہے ہیں. اسرائیل جو ویپنز، جو فائٹر جیٹس استعمال کر رہا ہے، اگر وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس آ گئی تو آبویسلی پاکستان اس کا توڑ بھی بنا لے گا. اور اگر پاکستان نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا توڑ بنا لیا تو پھر ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کریٹ ہو جائے گی. اسی لیے صرف اب پینٹاگون کو اس بات کی فکر نہیں ہے، پینٹاگون کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس بات کی ٹینشن نہیں لے رہے، بلکہ پینٹاگون کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل بھی ٹینشن لے رہے کہ کہیں یہ دفاعی ڈیل نہ ہو جائے، کہیں F-35 فائٹر جیٹس یہ سعودی عرب کو نہ مل جائے. کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ یہ اگر سعودی عرب کو مل گئے تو یہ پھر پاکستان کو مل جائیں گے. پاکستان ناظرین مکمل طور پر تیار ہے، مکمل طور پر متحرک ہے بھارت کا جواب دینے کے لیے، غزہ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. اور پاکستانی فوج مکمل طور پر تیار ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے کہا بھی گیا تھا کہ یہ ایک سعادت کی بات ہوگی ایکچولی ہمارے لیے، ہماری فوج کے لیے، اس قوم کے لیے کہ ہمیں قبلہ اول کی حرمین شریفین کے بعد مسجد اقصی کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے گی اور ہم وہاں پر جا کر اپنا کردار ادا کریں گے. جب ہماری عوام سے بات ہو رہی تھی، ہم نے ایک جنرل سروے کیا تھا، تو اس جنرل سروے کے اندر عوام نے کہا تھا کہ دیٹ از ایکچولی اے ہیوج رسپانسبلٹی. ہمارے لیے اس سے خوشی کی بات کیا ہوگی اگر ہماری فوج کو یہ موقع ملتا ہے، تو ہماری فوج کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جانا چاہیے اور ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل، اب چیف آف ڈیفنس فورسز الحمدللہ 2030 تک جو بن چکے ہیں، انہوں نے بھی مصر کا دورہ کیا. مصر کے بعد جو ہے انہوں نے اسرائیل کی سرحدوں کے قریب جتنے بھی ممالک تھے ان کا دورہ کیا اور
یہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں بھی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے، اینڈ دیٹس دا ریزن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اور امن کو بڑھانے کے لیے، وہاں پر اس صورتحال کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے پاکستان کا جو رول ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور پاکستان آرمی اپنا رول نو ڈاؤٹ بغیر کسی شک کے، بغیر کسی دو رائے کے یہ پورا کرتی رہے گی، اور امید کرتے ہیں کہ غزہ میں ایک مرتبہ پھر سے بہار آ جائے، غزہ میں ایک مرتبہ پھر سے امن اور خوشیاں لوٹ آئے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔